السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان ابن عفان نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آمنہ کے در یتیم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ مہر تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحریر لکھواتے تو اس پر وہ مہر ثبت فرماتے تھے۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر کی جو انگوٹھی تھی، علماء نے لکھا ہے اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے۔ فاروق اعظم کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی، جس کا معنی یہ ہے کہ عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان ابن عفان کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے صدق کے دل سے اپنی انگوٹھی پر یہ دعا نقش کروائی تھی، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت کی اور موت دے شہادت کی۔ احینی سعیدا، میری زندگی سعادت مندی والی ہو، وامتنی شہیدا، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے موت کی شہادت ملے۔ میں سیرت عثمان ابن عفان کی تفصیلات میں جانے کی بجائے صرف ان دو جملوں پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ احینی سعیدا کہ عثمان کی زندگی میں سعادت کیسی تھی، وامتنی شہیدا اس کی موت میں شہادت کیسے تھی۔ دنیا کے لحاظ سے ہر دور میں چند آدمیوں کے چند ایسے کام ہوتے ہیں جن کو دنیا سعادت مندی سمجھتی ہے، نیک بختی سمجھتی ہے، اور لوگ ان کاموں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش بخت سعادت مند آدمی ہے، یہ بڑا سعید ہے، نیک بخت ہے۔ ان کاموں میں سب سے پہلی چیز حسب و نسب کی قرابت کو دنیا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑا اچھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ آج سید سلیمان گیلانی صاحب میرے اور آپ کے ہاں مہمان ہوئے، ہر شخص نے اس حیثیت سے اس کو دیکھا، یہ خاندان نبوت ہے، یہ آل علی ہے، یہ خاندان رسالت ہے، یہ سعادات سے ہے۔ آدمی اس لحاظ سے بھی احترام کرتا ہے۔ اگر کسی قبیلے اور خاندان کی قرابت یہ دنیا میں اگر بڑی سعادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والد کی نسبت سے 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان ابن عفان کا دادا ایک ماں کی طرف سے سیدنا عثمان ابن عفان کی نانی اماں سیدہ ام الحکیم بی بی بیضہ سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں کا ایک ساتھ تولد ہوا، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کی جو قرابت عثمان ابن عفان کو جو نصیب ہوئی ہے، یہ سعادت بھی سیدنا عثمان کے حصے میں یہ عثمان کی دعا کا نتیجہ تھا کہ احینی سعیدا، کہ اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی۔ سیدنا عثمان کی دوسری سعادت سمجھے تو توجہ کیجیے کہ آج میں صرف نمونہ پیش کرنا چاہتی ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ دنیا میں اس بات کو بھی سعادت مندی سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جیسے ہی
کیوں نہ ہو کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، فلاں جگہ اس کا رشتہ ہو گیا، فلاں قبیلے میں فلاں خاندان میں اس کا رشتہ ہو گیا۔ احینی سعیدن کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان کے عقد میں دی۔ جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیا۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حدیث کے کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ایک روایت کے مطابق اللہ مجھے اگر 40 بیٹیاں دیتا، میں تجھ پر اتنا راضی ہوں کہ یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بچیاں دے، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اگر مجھے 200 بچیاں دیتا، میں عثمان تجھ پر اتنا راضی ہوں کہ ساری بیٹیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو مولانا نافع نے اپنی کتاب میں رحماء بینہم میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ عثمان کی وہ کیا خصوصیات بتاؤ جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکا ہو۔ فرمایا حضرت علی نے، عثمان تو وہ شخص ہے جس کو آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے ہیں۔ یہ حیدر کرار کی روایت ہے۔ فرمایا، لوگو، عثمان کے اس مقدار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے قیامت تک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں، قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اگر پوری کائنات میں تنہا یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو صرف عثمان ابن عفان کو ملا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کو پریشان کرے، اس بچی کی موت پر اس بچی کا باپ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میری بیٹی کی جان تو چھوٹ گئی، وہ آدمی کہتا ہے میں اپنے داماد سے بڑا تنگ تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان اور اسامہ بن زید کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید ابن حارثہ کے صاحبزادے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر ٹھہرایا ہوا تھا۔ تم نے میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو جنگ لڑی اور 18 رمضان کو فتح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 رمضان کو فاتح بن کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ رمضان کی 19 تاریخ سفر اور راستے میں گزری۔ رمضان کی 20 تاریخ کو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، سیدنا زید ابن حارثہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اہل مدینہ کو مبارکباد دی کہ آج بدر میں فتح ہو چکی ہے، مسلمان فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور کہا، لوگو، مبارک ہو، بدر فتح ہو چکا ہے۔ ادھر سے ننھے اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی کی جب نظر اسامہ پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، اسامہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، آج رقیہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، ہم اس کی نماز جنازہ ادا کر چکے ہیں۔ آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو میں دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ورنہ ہم جنت البقیع کے قبرستان میں
قبر کھود کر رقیہ کو زمین میں دفن کر رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد نبوی کی طرف جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ عثمان نے کہا، محبوب اجازت ہو تو قبر کھولیں، آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رقیہ اب تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں، کل قیامت کے دن تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ اور یہی بچی رقیہ جس وقت اس کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود نہیں تھی، یہ حبشہ کی ہجرت پر تھی۔ ماں فوت ہوئی تو بیٹی نے ماں کا چہرہ نہ دیکھا، نہ ماں نے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ اور جس وقت خود رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے۔ یہ صدمہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت کرنا پڑا، نہ اپنے ابا محمد کا چہرہ دیکھا، نہ باپ محمد نے بیٹی رقیہ کا چہرہ دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آزردہ خاطر اور پریشان حال رہتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، عثمان خیر تو ہے؟ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ عثمان نے کہا، محبوب یہی ایک سعادت تو تھی جو میرے حصے میں تھی، میں آپ کا داماد تھا، اب وہ سعادت میری دنیا میں ختم ہو گئی ہے، آپ کا اور میرا وہ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میں اموی خاندان سے تھا، آپ خاندان قریش سے ہیں، آپ کا یہ ایک بہت عظیم قبیلہ ہے، لوگ مجھے اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ ان میں سے ہے۔ یہ آپ کی کرم نوازی تھی کہ بنو امیہ میں سے سب سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صلے میں فرمایا، جب اموی قبیلے میں سب سے پہلا تو مسلمان ہے تو میں بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی سب سے پہلے تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، محبوب وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، عثمان نہ گھبرائیے۔ ایک اور روایت ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری دو بیٹیاں رقیہ اور کلثوم دونوں کا نکاح عثمان کے ساتھ ہوا۔ رقیہ وہ ہے جس کا نکاح میں نے زمین پر عثمان کے ساتھ کیا ہے، کلثوم وہ ہے جس کا نکاح عثمان کے ساتھ عرش بری پر خدا نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اللہ نے میری کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے، میں کلثوم تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ احینی سعیدن، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی عطا کر۔ اس دعا پر غور کریں، دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا سرمایہ دار ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، وہ صرف مکہ کے تاجر نہیں تھے، عرب کی دھرتی کے تاجر تھے، اور اتنے بڑے تاجر تھے کہ بیک وقت 300 ملازم ان کا نظام سنبھالا کرتے تھے۔ اس دور میں کسی فیکٹری میں اتنے ملازم کام نہیں کرتے تھے، اس دور میں عثمان ابن عفان کی غلامی میں وہ کام کرتے تھے۔ اتنا سرمایہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ عرب کی دھرتی کا بہت بڑا تاجر ہونا اگر دنیا میں کوئی سعادت ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اس سے بڑی سعادت ایک اور دیکھیں کہ آدمی کے پاس مال بہت ہو لیکن کنجوس ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بدبخت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ پیسہ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، پیسہ ہو اور اسے قربان کر دیا جائے۔ اگر یہ سعادت کسی کے حصے میں آئی تو عثمان ابن عفان کے حصے میں آئی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی کہ کنواں بھی لے کر دے دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل وقفوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ بھی پیش کیے ہیں، گھوڑے بھی پیش کیے ہیں، تہائی لشکر کا سامان بھی پیش کیا ہے،
کوئی 1000 درہم و دینار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر رکھ دیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی ان پیسوں سے بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں میں بدلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار بدل کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ جملے ارشاد فرماتے تھے: اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کی ہے، تو عثمان کو راضی کر۔ یہ جملے کہنے کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: عثمان میں تجھ پر راضی ہوں، آج تو جنت کو خرید چکا ہے، آج کے بعد کوئی کام بھی کر، قیامت کے دن خدا تجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو چکا ہے۔ میں ایک جملہ کہتی ہوں، عثمان وہ ہے جس نے جنت کو خریدا ہے، میں اور آپ جنت کے طالب ہیں۔ عثمان نے اس دھرتی پر جنت کی قیمت ادا کی ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے: عثمان وہ ہے جس نے جنت کی قیمت ادا کی ہے، یہ سعادت بھی عثمان کے حصے میں آئی ہے۔ احینی سعیداً، توجہ کریں، ایک اور سعادت بتانا چاہتی ہوں۔ شرم و حیا اگر کسی میں فطری طور پر ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا خوش بخت ہے، حیا والا آدمی ہے، بڑوں کے سامنے نہیں بولتا، حیا والا ہے، خاموش تابع رہتا ہے، اس کی شرافت والی ادائیں اچھی ہیں، نگاہ اس کی اچھی ہے، ہر وقت نیچے دیکھتا ہے، لوگوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ اگر یہ دنیا میں سعادت ہے تو اس سعادت میں بھی عثمان ابن عفان سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میری امت میں حیا کا پتلا، حیا کا مرکز، حیا کا محور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو عثمان ابن عفان کو دیکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنی شرم و حیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال لیا۔ یہ روایت تو بڑی مشہور ہے، اشارہ کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال لیا، کہا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے، آپ اسی حال میں بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ اسی حال میں بیٹھے رہے۔ عثمان ابن عفان کے لیے یہ کیا، فرمایا: عثمان اتنا شرمیلا ہے، اگر میں اس انداز میں بیٹھا رہتا تو عثمان میرے سامنے بات نہ کر سکتا۔ پھر ایک صحابی نے کہا: آپ عثمان کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میں عثمان ابن عفان کا لحاظ کیوں نہ کروں، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر مجھے ایک جملہ کہنے دو، آسمان کے فرشتے تو حیا کرتے ہیں لیکن اس دور کے بدبخت حیا نہیں کرتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، تو کتنے بڑے نصیب والا انسان ہے۔ احینی سعیداً، پوری زندگی سعادت والی ہے۔ یہ بھی کسی آدمی کے لیے بڑی سعادت ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، مسجد بنا دی فلاں آدمی نے۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد قائم فرمائی وہ مسجد قباء ہے، اور دوسری مسجد وہ مسجد نبوی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء سے تحقیق کریں۔ مسجد قباء کی تعمیر میں پہلی اینٹ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دوسری اینٹ سیدنا صدیق اکبر نے رکھی، تیسری اینٹ فاروق اعظم نے رکھی، چوتھی اینٹ سیدنا عثمان ابن عفان نے رکھی، اور اس مسجد قباء کی تعمیر میں سب سے زیادہ سرمایہ حضرت عثمان ابن عفان نے خرچ کیا تھا۔ اور جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا، ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشترکہ چندے سے مسجد کی تعمیر کی ابتدا کی۔ مسجد کی پہلی زمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر دی، اور پھر جب آگے وقت آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: صحابہ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی شخص جو زمین لے کر دے اکیلے
حضرت عثمان ابن عفان اٹھ کھڑے ہو گئے، کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین خرید کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھ پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے، تو جنتی بن چکا ہے، آج تو جنت خرید چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کی زمین کا اضافہ ہوا، دولت عثمان ابن عفان کی خرچ ہوئی، تعمیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور خود سیدنا عثمان ابن عفان کے اپنے دور حکومت میں 2 مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور دونوں دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا سرمایہ اپنی جیب سے خرچ کیا۔ احیینی سعیدن، ایک اور بھی بڑی سعادت ہے، بڑی عجیب ہے۔ کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو لوگ خاندان کے مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو جی آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لوگوں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت کا کون مقابلہ کرے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا تو خائن قرآن بن کر، جس نے زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، دور حکومت گزرا تو ناشر قرآن بن کر، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو شہید قرآن بن کر۔ احیینی سعیدن، قرآن میرا مقدر ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں 10ویں سعادت۔ کسی کو آپ رات کی تنہائی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ یہ نیک بخت آدمی ہے، بڑا سعادت مند آدمی ہے، رات کی تنہائی میں یہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے جو رات کی تنہائی میں ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کر الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گویا رات بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، تلاوت بھی ہوتی تھی۔ یہ ساری سعادتیں اگر جمع ہیں تو عثمان ابن عفان کے حصے میں ہیں۔ توجہ کریں، ایک اور بات کہتی ہوں کہ یہ جو لفظ ذوالنورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں 2 واقعات ایسے جمع ہوئے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل نور تھے اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا۔ مثال کے طور پر 2 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی عثمان کے نکاح میں آئیں، اسی لیے بھی ذوالنورین تھے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا یہ ایک مستقل نور ہدایت ہے۔ حضرت عثمان اسی لیے بھی ذوالنورین ہیں کہ آپ ذوالہجرتین ہیں، چونکہ آپ نے مکہ کی ہجرت بھی کی ہے، مدینہ کی ہجرت بھی کی ہے۔ اسی طریقے پر 2 موقع ایسے ہیں جن پر عثمان ابن عفان موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو موجودہ قرار دے کر باقاعدہ اس کا حصہ عطا فرمایا۔ یہ سعادت بھی حضرت عثمان ابن عفان کے حصے میں آئی ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان ابن عفان موجود نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود قرار دیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو اس بیعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو شریک کیا تھا۔ ذوالنورین اسی لیے بھی ہیں کہ 2 جگہ پر موجود نہیں تھے لیکن حضور نے موجود قرار دیا ہے۔ یہ سعادت بھی سیدنا عثمان غنی کے حصے میں آئی ہے۔ اس بیعت رضوان پر ایک بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیے۔ حضرت عثمان وہ نصیب والا ہے پوری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ جس کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اللہ بھی اس بیعت میں شریک ہوا ہے، جس کا خون اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو میرے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ایک اور روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک اور روایت کے مطابق 2400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان جب حضور علیہ السلام کے سفیر بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ میں عمر کو سفیر بنا کر بھیجوں، معاہدہ کریں۔ اب یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا مسلمانوں سے ہو رہا تھا یا کافروں سے؟ ہمیں بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی فلاں سے مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت کافروں سے ایک معاہدہ کیا، اس کا فائدہ کافروں کو ہوا یا مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو ہوا۔ ہمیشہ یہ فائدہ ہمارے حق میں رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاروق اعظم تم جاؤ۔ کہا محبوب جانے کے لیے تو میں تیار ہوں، انکار نہیں، آپ کا حکم ہے، لیکن میرے مزاج اور طبیعت میں بہت گرمی ہے تو پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا مجھے بھیجنے کے بجائے ایک آدمی کا میں انتخاب کرتا ہوں، آپ اسے بھیج دیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا عثمان ابن عفان کا انتخاب کیا تو ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس قسم کے معاہدے میں فاروق اعظم نہیں گئے، اس لیے اعظم کو نہیں شریک ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، اس کو معاہدے کے لیے بھیجا گیا، جو پرانا محسن تھا اس کو بھیجا گیا جس نے اس دور میں ان پر احسانات کیے تھے، کچھ تو شرم کریں۔ چنانچہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تو ان لوگوں کی آنکھیں جھک گئی اور کہا عثمان یہ کعبہ ہے، طواف کر لے، ملتزم ہے چمٹ کر دعائیں مانگ لے، حجر اسود ہے بوسے لے لے، صفا مروہ ہے تو سعی کر لے، بے شک تو اپنا احرام اتار اور کپڑے پہن لے تو اپنا عمرہ پورا کر لے، ہم تیری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں گے۔ عثمان ابن عفان نے فرمایا تم نے غلط سمجھا ہے، جب تک اس کعبے کا متولی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا اس وقت تک عثمان طواف نہیں کرے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے بیعت لینا شروع کی۔ بیعت تھی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وحی کا دور ہے، وحی اتر رہی ہے، جبرائیل آ رہا ہے، حضور علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اسی دوران اطلاع آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جو اطلاع ہے وہ غلط ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل نہیں ہوئے، ہاں قریش مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب جس مقصد کے لیے بیعت ہو رہی تھی وہ مقصد باقی نہیں رہا، لیکن حضور نے بیعت جاری رکھی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان میرا سفیر ہے، میں نے عثمان کو بھیجا ہے، عثمان میرا نمائندہ بن کر گیا ہے، میرے نمائندوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اگر قتل کیا ہے تو خون کا انتقام لوں گا، اگر گرفتار کیا ہے تو جب تک میں عثمان کو رہا نہیں کرا لیتا میں اس جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ اس پر غور کریں کہ تاریخ میں ایک وقت آنے والا تھا، دنیا نے وہ وقت دیکھنا تھا کہ واقعی عثمان ابن عفان قتل ہو جائیں گے، لاش تڑپ رہی ہوگی۔ اس وقت قصاص عثمان کے لیے جو آدمی اٹھے گا اور دعویٰ کرے گا اور انتقام کے لیے میدان میں آئے گا، دنیا والوں اس پر تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو زندہ کر رہا ہے۔ آج پیغمبر علیہ السلام اس لیے بیعت لے رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کرانا چاہتا ہوں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ آج تو ایک یا دو دن کے لیے گرفتار ہیں، ایک وقت آئے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک قید میں رہیں گے، محاصرہ ہوگا، اس وقت جو سیدنا عثمان غنی کے وکیل صفائی ہوں گے، اس وقت جو سیدنا عثمان کے حمایتی ہوں گے، وہ در حقیقت پیغمبر کے اس مشن کے علم بردار ہوں گے۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ احینی سعیداً، یہ ساری سعادتیں عثمان ابن عفان کے حصے میں آئیں۔
اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے تو اللہ کے حضور نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور اس ہاتھ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیعت کر رہے ہیں۔ اسی بیعت کے دوران قرآن مجید کی آیت اتری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو چکے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اس میں لام تاکید کے لیے اور قد تحقیق کے لیے اور رضی فعل ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک اللہ راضی ہو چکے ہیں، عن المؤمنین اہل ایمان سے۔ وہ کون سے اہل ایمان؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو خون عثمان کے انتقام کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دست حق پرست پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ جب یہ کہا اللہ سب سے راضی تو منافقوں نے کہا یہ تو اوپر سے مومنین تھے۔ اللہ نے فوراً ان کی بات کی تردید کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پر تنقید نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تو ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ چکا ہوں، میں ان کے دلوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ صدق کے دل سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دست حق پرست پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت خاصہ اتاری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ راضی اور یہ بیعت والوں سے راضی، کل کو ایک وقت آئے گا جب منافق بدماش سبائی تربائی عثمان ابن عفان پر حملہ کریں گے اور اس وقت یہی بکواسیں کریں گے کہ عثمان تو بیعت رضوان میں شامل نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس وقت دائیں ہاتھ نیچے تھا، اپنا بائیں ہاتھ کو اوپر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھ لو یہ ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ عثمان ابن عفان کا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت ہو گئی ہے، اس پر غور کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ عثمان نے خیانت کی معاذ اللہ، تو اس نے گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تنقید کی، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خیانت والا کہہ رہا ہے، اور جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خائن کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات یاد رکھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ 14 یا 15 یا 2400 ہاتھوں سے نیچے ہے، اختلافی روایات کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے ہاتھ اوپر ہیں جب یہ ہاتھ نیچے تھا، اور صحابہ کے ہاتھ آ گئے تو اللہ کی شان کریمی وجد میں آئی۔ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، ان سب سے اوپر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ اس اللہ کے ہاتھ رکھنے کے بھی مئیہ معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی یہ تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، میں رب بھی تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جب عثمان کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا میں خدا عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ قدرت نے عثمان ابن عفان کے قاتلوں سے انتقام لیا ہے۔ ایک ایک بدماش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سزا دی جس انداز سے وہ قتل ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، کچھ مجنون اور پاگل ہو گئے، ان میں سے کوئی ایسا تھا جو دریا برد ہو گیا، ان میں سے کسی کو جلا دیا گیا، بعض ان سے عبداللہ بن سبا جیسے ایسے بدبخت بھی تھے جن کو حیدر کرار نے ایک صف میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں قلم کر دی۔ اللہ کی قدرت نے انتقام لیا، اس لیے کہ خدا نے بھی تو مصطفیٰ کے ہاتھ پر رکھ کر یہ بیعت کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، عثمان کے خون کا بدلہ میں لوں گا۔ بڑی تفصیل ہو جائے گی کہ سیدنا عثمان غنی کی دعا کا دوسرا حصہ ہے، میں بات کو ختم کروں۔ وَأَمْتِنِي شَهِيدًا، اے اللہ میری زندگی سعادت کی ہو اور موت شہادت کی ہو۔ احیینی سعیداً، مجھے زندگی سعادت کی کر دے۔ تو اصل زندگی دنیا کی ہے یا آخرت کی؟
آخرت کی، تو آخرت کی زندگی میں جو سعادت عثمان ابن عفان کا مقدر ہے کسی اور کا نہیں، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ ایک آدمی جنت میں اس کا دوست بن کر جائے گا۔ دنیا میں میرے دوست تو اور بہت سارے ہیں، میں جنت میں میرے ساتھ جانے والا اکیلا عثمان ہوگا۔ یہ ہے احینی سعیدن، دنیا کی زندگی بھی سعادت، آخرت کی زندگی بھی سعادت ہے۔ اب ان دو زندگیوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا نام موت ہے۔ اس موت کی مختلف قسمیں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے بھی آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، وَأَمْتِنِي شَهِيدًا، اے اللہ مجھے موت عطا کر تو شہادت کی۔ اس پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے توجہ کی تو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین جن کی خلافت علی منہاج نبوت ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار، ان میں سب سے زیادہ کامیاب حکومت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وقت اسلامی سلطنت 9 لاکھ مربع میل پر تھی۔ ابوبکر صدیق نے جب حکومت سنبھالی تو 2 سال میں 2 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا، اسلامی سلطنت 11 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے 10 سال حکومت کی، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس وقت 11 لاکھ مربع میل کا اسلامی سلطنت میں اضافہ کر کے 22 لاکھ مربع میل تک انہوں نے اسلامی پرچم لہرایا۔ عمر ابن خطاب کی حکومت 10 سال ہے، 10 سال میں اضافہ صرف 11 لاکھ مربع میل کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت ہے 11 سال 11 ماہ 18 دن، یعنی 12 دن کم 12 سال، تو 12 سال کی حکومت میں حضرت عثمان ابن عفان نے جو اسلامی سلطنت میں اضافہ کیا وہ 23 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا ہے۔ عمر ابن خطاب کی شہادت کے وقت اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں اس وقت اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو سب سے زیادہ وسیع حکومت کس کی تھی؟ حضرت عثمان کی۔ دنیا میں یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو وسیع حکومت مل جائے، یہ نسبت اور سعادت بھی سیدنا عثمان ابن عفان کے حصے میں سب سے زیادہ فتوحات سیدنا عثمان ابن عفان کے دور میں ہوئی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت تھی۔ ان کا اقتدار 19 سال کا تھا۔ 19 سال کے عرصے میں ایک آدمی اتنے مقام پر پہنچ چکا ہے، جبکہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت پہلے پھیل چکی تھی۔ یہ اتنے کمال کی بات نہیں ہے، اس سے بڑا کمال حضرت عثمان ابن عفان کی حکومت کا ہے۔ ایک چھوٹی سی اور بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کی سیاست کامیاب سیاست تھی۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت ناکام تھا، عثمان غنی حکومت نہیں سنبھال سکے، حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس پر ایک بات یاد کریں کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم کا دور تھا، اس کی جھلک بھی سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہے، اور حضرت علی کے دور حکومت کی جھلک بھی حضرت عثمان کے دور میں ہے۔ پہلے 8 سال سیدنا ابوبکر و عمر کی طرف فتوحات کا زمانہ، اور آخری 4 سال سیدنا علی ابن ابی طالب کی حکومت کی طرح حالات کی پریشانی کا زمانہ ہے۔ گویا علوی دور اور صدیق و فاروق کے دور کا امتزاج جو ہے وہ عثمان ابن عفان کی حکومت میں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جس وقت اتنی وسیع پھیل گئی کہ اس دور میں ایک شخص سامنے ہے جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ بدبخت یہودی تھا، ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ اس غرض سے پڑھا کہ مجھے عثمان ابن عفان کا کوئی اعلیٰ منصب اور عہدہ دیں گے، کسی علاقے کی گورنر
مشنری دیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیرک آدمی تھے۔ آپ نے اس عبداللہ ابن سبا کو اہمیت نہ دی تو وہ بہت دور دراز علاقوں میں تھا۔ اس نے وہاں اپنے علاقے میں اپنے ہم نوا کچھ لوگ بنانا شروع کر دیا اور بالخصوص ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جن کا جذباتی ذہن تھا، اور ان لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ڈالی۔ ان باتوں میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو اب بھی اس دور میں بھی خلافت ملوکیت میں لکھی ہوئی ہیں، اور پہلے دور کے ان رافضیوں اور صباحیوں نے بھی کہی تھی، جن کی وکالت میں وکیل صفائی کی حیثیت سے حضرت علی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا تھا اور حضرت عثمان ابن عفان کی صفائی پیش کی تھی۔ جو باتیں اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے گھڑی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی: یہ وہ شخص ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوا، یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوا، یہ وہ شخص ہے جس نے چراگاہیں اپنے مال کے لیے وقف کر دی ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے پیغمبر علیہ السلام کی بنائی ہوئی کچی مسجد کو توڑ کر پکی مسجد بنائی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے ممبر پر جا کر بیٹھ گیا، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو منصب اور عہدے دینا شروع کر دیے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات اس بے غیرت نے لگانا شروع کر دیے، اور ان تمام اعتراضات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، صفائی پیش کی تھی: میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہوں، تنقید کرنے والوں، آج تمہارے کرائے کا وکیل ہو، تمہاری عدالت اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے، کم از کم اتنی تو غیرت کھاؤ کہ عثمان ابن عفان کا وکیل صفائی علی ابن ابی طالب ہے۔ علی جس کی صفائی پیش کرتا ہے، میں اس کی صفائی کیوں نہ پیش کروں؟ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے حضرت عثمان ابن عفان کے وکیل صفائی کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ ذرا توجہ کریں، ایک اور بات کہتی ہوں۔ حضرت ابو بکر و عمر کا دور حکومت ہے، مزاج نبوت عثمان و علی کا زمانہ ہے۔ حدود شریعت مزاج نبوت کیا تھا کہ ممبر کے پہلے زینے پر آقا بیٹھے تھے، جب صدیق آئے تو دوسرے پر بیٹھے، کہاں وہاں نہیں بیٹھے جس زینے پر آقا بیٹھے تھے، اسی لیے میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو صدیق اکبر جہاں بیٹھے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے، فرمایا وہاں ابو بکر بیٹھے تھے، میں نہیں بیٹھتا۔ یہ ایک مزاج تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہلی سیڑھی پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ اب معترض کا یہ اعتراض تھا کہ عثمان پہلی سیڑھی پر کیوں بیٹھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے در حقیقت شریعت کی ایک حد متعین کی کہ منصب رسالت کا یہ وہ عظیم ممبر ہے، یہاں اس کا وہ وارث جو علم نبوت کا وارث ہو، جس کو اللہ یہ توفیق بخشے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے خطبہ پیش کر سکتا ہے۔ اگر عثمان ابن عفان زمین پر کھڑے ہوئے تو حیدر کرار نے بعد میں آنا تھا، تو یقیناً حضرت علی اس جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر اس سے نیچے کوئی زمین کھودی جاتی، حضرت حسن آتے، اس سے نیچے اور زمین کھودی جاتی، معاویہ بن سفیان آتے، اس سے نیچے اور زمین کھودی جاتی، اس کے بعد کوئی اور آتا، اس سے نیچے اور زمین کھودی جاتی۔ تو آج میں اور آپ جب خطبہ دیتے ہیں تو کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں؟ عثمان ابن عفان نے اس سیڑھی پر پہلے زینے پر قدم رکھ کر شریعت کی حد قائم کی کہ خطیب، واعظ، عالم یا خلیفہ اور امام برحق جس کو اللہ یہ توفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ اس منصب کے قابل ہوتا ہے، اس کا اعزاز یہ ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ کوئی عیب نہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کا تقویٰ تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا فتویٰ تھا، وہاں تقوی پر عمل تھا، یہاں فتوے پر عمل ہے۔ تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مزاج نبوت کے مطابق کام کر رہے تھے، حضرت عثمان نے حدود شریعت قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا یہ مسجد پکی بنائے، فرمایا حضور نے نہیں بنائی، میں بھی نہیں بناتا۔ فاروق اعظم کو کہا گیا پکی مسجد بنائیں، فرمایا صدیق اکبر نے نہیں بنائی، میں بھی نہیں بناتا۔ حضرت عثمان غنی نے پکی بنا دی تو منافقین نے اعتراض کیا کہ نبی کی مسجد توڑ کر پکی بنا دی۔ غور کریں، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پکی مسجد نہ بناتے تو آج دنیا میں کوئی پکی مسجد نہ ہوتی۔
تھی، پکی مسجد بنانا جائز بھی نہ ہوتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکی مسجد بنانے کا موقع ہی نہیں ملا، چونکہ وہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں چلے گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کے ایسے کارناموں کو دیکھ کر یہودیوں نے منافقوں کا ایک ایسا لشکر تیار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری اور خیانت کا الزام لگانے لگا۔ منافق اور دجل و فریب کے بہی خواہوں نے مصر سے ایک سازش کا آغاز کیا۔ 750 بلوائی ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ چنانچہ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، درمیان میں ایک خط کا بھی ذکر ہے، اور وہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا کہ تم تو مصر سے آئے ہو، تم کوفہ سے آئے ہو اور تم فلاں علاقے سے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ تم تینوں طبقے مختلف علاقے کے ہو اور مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس ایک خط سب کے پاس کیسے پہنچا؟ تم اکٹھے کیسے ہو گئے تھے؟ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں ساری چھوڑتی ہوں۔ المختصر یہ کہ حج کے ایام میں یہ لوگ سارے کے سارے چونکہ اہل مدینہ مکہ کی طرف حج پہ گئے ہوئے تھے، صرف چند افراد ضعیف یہاں موجود تھے۔ اس موقع کو ان بدماشوں نے غنیمت سمجھا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان کی اس وقت 82 سال کی عمر تھی۔ اس بڑھاپے کی حالت میں عثمان ابن عفان خطبہ دے رہے تھے کہ عصا ہاتھ میں تھا، تو مجمع میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، عثمان ہم تیری بات نہیں سنتے۔ دوسرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تیسرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شور انہوں نے کیا، حتیٰ کہ ایک بدماش آگے بڑھا، عثمان ابن عفان کے ہاتھوں سے عصا لے کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر اس نے توڑ کر مجمع کی طرف پھینکا۔ حضرت عثمان ابن عفان کی چیخ نکل گئی، فرمایا ظالم مجھے قتل کر دیتا میں برداشت کر لیتا، لیکن عصا نہ توڑتا۔ یہ وہی عصا ہے جو آمنہ کے در یتیم کے ہاتھ میں تھا، جو عصا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہے، جو صدیق اکبر کے ہاتھوں سے فاروق اعظم کے پاس آیا تھا، فاروق اعظم سے بھی میرے پاس آیا ہے۔ آج نبی کی نشانی تو نے توڑ دی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے گھٹنے پر ناسور ہوا، اور جس وقت اس آدمی کو موت آئی کتے کی طرح سسکیاں لے لے کر وہ جہنم رسید ہوا۔ یہ اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا توڑنے کی سزا ملی تھی۔ اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے وکالت کرتے ہوئے ایک بہت بڑا خطبہ دیا، بلوائی باز نہ آئے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان اپنے مکان کے اندر چلے گئے، ان لوگوں نے گھر کے باہر محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اندر تشریف لے گئے، حضرت عثمان سے گفتگو کی اور بڑی عجیب گفتگو کی۔ بعض لوگ بدماشی کر کے کہتے ہیں علی ابن ابی طالب عثمان ابن عفان کے مخالفوں میں سے تھا۔ کوئی صحابی رسول عثمان ابن عفان کا اس وقت مخالف نہیں تھا۔ تمام صحابہ کرام عثمان ابن عفان کے حامی تھے، بلکہ پوری امت مسلمہ میں کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو عثمان ابن عفان کا دشمن ہو، جو منافق و کافر ہو، جو طبرائی و سبائی ہو، وہ تو سیدنا عثمان ابن عفان کا دشمن تھا، اور کوئی سیدنا عثمان ابن عفان کا دشمن نہیں تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اندر تشریف لے گئے اور سیدنا عثمان سے کھل کر کہا، حضرت اجازت دیجیے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا، علی اگر تو میرا بھائی ہے اور مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، حضرت علی اگر مجھے تو اپنا اور اپنا خلیفہ اور مجھے سربراہ سمجھتا ہے، تو میں تجھے حکماً کہتا ہوں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ تقدس مدینہ تھا، حفاظت مدینہ کے۔ میں اپنی جان کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ مختلف آراء ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ مشہور ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے اوپر پہرہ دار کھڑے کر دیں۔ فرمایا، پہرہ میری جان کا بیت المال اس کی تنخواہ ادا کرے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
پھر ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین آپ پھر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے چلیں۔ فرمایا جن بدبختوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کا لحاظ نہیں وہ اللہ کا گھر حرم کا کیا لحاظ کریں گے۔ حضرت معاویہ نے کہا حضرت آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں۔ فرمایا میں نبوت کا پڑوس چھوڑ کر معاویہ تیرے شہر میں نہیں جانا چاہتا۔ میری زندگی کی آخری حسرت اور خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اللہ مجھے موت دے۔ عجیب تمنا تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان کی ان بلوائیوں کی بدماشی بڑھتی چلی گئی اور حضرت عثمان کا صبر اور حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ 40 دن کا محاصرہ، ایک اور روایت میں آتا ہے 50 دن کا محاصرہ، اور امام اہل سنت حضرت نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ 60 دن تک محاصرہ رہا۔ اتنا بڑا محاصرہ جن میں 17ویں یا 18ویں دن ان ظالموں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا جو باہر شاہی دروازہ تھا اس دروازے کو آگ لگا دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے دونوں شہزادوں کو دروازے پر نگران بٹھا دیا کہ اب اندر اس طرف سے بلوائی نہ جا سکے۔ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے طور پر سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا۔ حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو پہرے پر متعین کیا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو متعین کیا، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر حفاظت کرتے رہے۔ یہ شخص مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کو اجازت سیدنا عثمان ابن عفان کی طرف سے بلوائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نہ ملتی تھی۔ حضرت عثمان چونکہ امیر المؤمنین تھے اسی لیے یہ امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کر سکے۔ بالآخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکان کی چھت پر تشریف لے آئے اور آ کر ان بلوائیوں کو مخاطب کر کے کہا ظالموں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا مطالبہ ہے، تم مجھے نہیں جانتے، کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر 4 نمبر پر کلمہ پڑھا تھا؟ تمہیں یاد ہے میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی۔ میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابراہیم اور لوط پیغمبر علیہ السلام کے بعد میری امت میں سب سے پہلا جوڑا سیدہ رقیہ اور عثمان ابن عفان کا ہے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس نے پیغمبر کے اشارے پر مال نبوت کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس کو آتے ہوئے دیکھ کر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ تمہیں یاد نہیں میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس عثمان ابن عفان پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ میں وہی عثمان ابن عفان ہوں جس نے مدینۃ الرسول میں پانی کا کنواں خرید کر دیا تھا۔ اوے ظالموں جو پانی کا کنواں میں نے لے کر دیا تھا آج مجھ کو اس کنویں سے 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ اتنا ظلم مجھ پر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تم نہیں جانتے مسجد نبوی کی زمین میں نے خرید کر دی تھی، آج اسی پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تم نہیں جانتے کہ میں بدر و حدیبیہ میں شریک نہیں تھا، پیغمبر نے مجھے شریک قرار دے کر مجھے اس کا حصہ عطا کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے 2 ہجرتیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالہجرتین مجھے کہا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنی فضیلتیں بیان نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں شاید اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تاکہ تمہارے ہاتھ میرے قتل میں ملوث نہ ہوں، شاید تمہاری نجات ہو جائے۔ میں صرف تمہیں اللہ کے خوف سے ڈرانے کے لیے اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر ہی چکا ہوں۔ حضرت نے اتنا عظیم خطبہ دیا، شاید وہ خطبہ پہاڑوں کو ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن وہ ظالم پہاڑوں سے زیادہ سخت دل تھے، وہ ایسے بدبخت تھے جن پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ سیدنا عثمان ابن عفان کے پاس ایک مرتبہ سیدنا علی ابن ابی طالب پانی کا مشکیزہ بھر کر لے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ظالموں نے مشکیزے کو تیر مار کر توڑ دیا، پانی سارا گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر زور
زور سے دار خلافت کے اندر پھینکی اور اونچی آواز سے کہا، امیر المؤمنین، یہ میری نشانی آ رہی ہے، میں آپ کے پاس پانی لے کر آ رہا تھا لیکن بدبختوں نے پانی بھی مجھے آپ تک نہیں پہنچانے دیا، اور یہ جملے کہے تھے، اے امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہم آپ کے ماتحت ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، جب آپ اجازت نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اتنے حالات خراب ہو رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی جنگ کی اجازت نہیں دیتے، وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک وعدہ تھا جو نبھانا تھا، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ۔ کیا وعدہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائیں گے۔ خلافت کو عثمان کو خلافت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اب جو عثمان کی خلافت پر تنقید کرے در حقیقت خدا کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان، منافق اس کرتے کو اتاریں گے، عثمان جان دے دینا، وہ خلافت کا کرتا نہ اتارنا۔ ایک بات اور دوسری بات کہی کہ عثمان، میں تجھے جنت کی خوشخبریاں دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ جب تجھ پر مصیبت آئے صبر کرنا، مقابلہ نہ کرنا، طاقت کے باوجود صبر کرنا۔ طاقت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، حضرت عثمان ابن عفان صبر کرنا، ایک حکومت نہ چھوڑنا۔ یہی فرق ہے دنیا کی حکومت اور نبوت کی خلافت میں کہ خلیفہ جان دیتا ہے، حکومت نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے حکمران حکومت دیتے ہیں، جان نہیں دیتے۔ سیدنا عثمان ابن عفان حکومت سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی، نبوت سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ محبوب میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی تو اپنے ابا سے وعدہ کیا تھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ یہی وعدہ عثمان ابن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بات بہت لمبی بڑھ گئی ہے، مختصر سیدنا عثمان ابن عفان نے آخری دنوں میں 2 خواب دیکھے تھے جن کا نچوڑ بیان کر دیتی ہوں۔ ایک خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عثمان 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ خواب میں حضور نے فرمایا، عثمان، اگر تو ان بدماشوں پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا تجھے غالب کر دے گا، اور اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر عثمان کی شہادت کی تیاری کر لے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے جملے تھے کہ حضور کے اعضاء کمزور ہو چکے تھے، بال سفید ہو گئے ہیں، جسم بوڑھا ہو گیا ہے، 82 سال میری عمر ہو گئی ہے، سلطنت اتنا وسیع ہو گئی ہے کہ جن کا سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں اب آپ کے پاس آنے کو پسند کرتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کے دن 18 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سیدنا عثمان غنی تلاوت کرتے کرتے تھوڑی سی دیر وقفہ کیا، آرام کیا۔ اسی دوران پھر ایک خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، روزے کی نیت تو کر لی ہے، شام کو تیری افطاری کا انتظام ہمارے پاس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو فوراً فرمایا، نائلہ، یہ حضرت عثمان کی اہلیہ تھی اور ایک بیوی سیدہ ام البنین تھی، یہ بھی سیدنا عثمان کی بیوی تھی، یہ دونوں بیویاں اندر اس وقت موجود تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، نائلہ، جو میں نے پاجامہ سلایا تھا وہ لے آؤ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت چادر پہننا ہے، میں نے پوری زندگی وہ چادر پہنی، آج پاجامہ اس لیے پہن رہا ہوں چونکہ میں نے پوری زندگی شرم و حیا کی زندگی گزاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کے وقت یہ لوگ مجھے قتل کریں، میرا جسم تڑپ رہا ہو، میرا جسم کھل نہ جائے، اسی لیے میں پاجامہ پہنتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں بھی عثمان باحیا ہو کر جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاجامہ پہنا اور تلاوت کرنا شروع کر دی۔ 5 بدماش حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں
الٹی طرف سے اندر آئے۔ 5 آدمی اندر گھسے تو سیدنا عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے۔ 40 دن کا پیاسا حضرت عثمان غنی اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور فرمایا، ظالم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرا ابا آج ہوتا تو یہ دیکھ کر برداشت نہ کرتا۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی، دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر سلاخ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔ قرآن مجید کا نسخہ سامنے رکھا ہوا تھا، اس قرآن کے نسخے پر خون کے قطرے آ پڑے۔ تیسرا بدبخت آگے بڑھا، اس بدبخت نے آگے بڑھ کر جو قرآن کا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، اس ملعون نے زور سے قرآن کے نسخے کو پاؤں سے آگے ٹھوکر ماری، قرآن دور جا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے قرآن گیا تو اس کی ٹھوکر سے تھا، مگر خود بخود واپس آیا۔ اللہ، اس میں کیا حکمت تھی؟ رب بتانا چاہتے تھے، عثمان، قیامت تک تیری عظمت کو دنیا پر اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن تو واپس لوٹ آ، عثمان کے خون کو اپنے دامن میں سمیٹ، تاکہ کل قیامت کے دن عثمان کے خون کی شہادت اللہ کے دربار میں خدا کا قرآن پیش کرے۔ قرآن واپس آیا اور عثمان ابن عفان کے خون کے قطروں کو اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ چوتھے بدبخت نے سیدہ نائلہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، اس بدبخت نے تلوار ماری تو سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ سیدنا عثمان غنی نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عثمان غنی کی چیخ نکلی، فرمایا، خدا تجھے برباد کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے، ظالم، تیرا دشمن میں ہوں، میری بیوی تو دشمن نہیں، اس پر تو اتنا ستم نہ کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک اور ظالم پچھلی طرف سے آیا، اس نے حضرت عثمان غنی کو کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جا پڑے، اس کے ہاتھ میں دھاری دار خنجر تھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارنا شروع کر دیے۔ وہ ظالم سینہ چھلنی کرتا رہا۔ حضرت عثمان کی لاش یوں تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اور جب دیکھا کہ سیدنا عثمان ابن عفان کو تڑپایا جا رہا تھا، پھر اس بدبخت نے سیدنا عثمان ابن عفان کی گردن پر چھری رکھ کر یوں ذبح کیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پھر مکان کا اثاثہ اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی، گھر میں جتنی چیزیں تھیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے ہنس کر کہا، اوئے عثمان کا صرف خون ہی ہم پر حلال نہیں، اس کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے، مال بھی لوٹو، جان بھی لوٹو۔ ایک بدبخت حضرت نائلہ کی طرف بڑھنے لگا۔ نائلہ عورت نے جرأت کے ساتھ یہ کہا، خبردار، پاک دامن عثمان کی بیوی ہوں، میری طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، خدا تجھے غرق کرے، تو ہماری طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مکان کی چھت پر چڑھی اور اوپر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، لوگو، تم تو باہر کھڑے ہو کر پہرے دے رہے ہو، اندر عثمان غنی شہید ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ جملے پہنچے، حضرت علی چیختے ہوئے باہر نکلے، چیختے ہوئے آئے۔ شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے۔ کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی اپنے ان بچوں کو کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ اس دن حضرت علی جذبات میں اتنے تھے کہ حضرت سیدنا حسن اور حضرت حسین کو دھکا بھی دیا اور تماچا بھی مار کر کہا کہ تمہارا چچا شہید ہو گیا، تم کہاں تھے؟ جواب دیا، ابا جان، آپ نے ہمیں دروازے پر بٹھایا تھا، ہم اندر تو نہیں گئے تھے، دشمن دوسری طرف سے گیا جس نے جا کر حملہ کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، وہ بدماش جو اندر کھڑے ہوئے ڈانس کر رہے تھے، ان میں سے ایک بدماش نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کی ایک سائیڈ پر درمیان میں زور سے ٹانگ ماری اور اس انداز میں ماری کہ کڑک کر کے حضرت عثمان ابن عفان کی پسلیاں ٹوٹیں۔ نائلہ کہتی ہیں، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا، مرنے کے بعد دشمن بھی چھوڑ جایا کرتے ہیں، یہ وہ کمینے ہیں جنہوں نے عثمان غنی کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کیا۔
3 دن تک امیر المؤمنین کی لاش بغیر کفن کے پڑی رہی۔ تیسرے دن دروازہ کھٹکھٹایا۔ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ہمدرد آ گیا ہو، میں نے دروازہ کھولا۔ نائلہ کہتی ہیں وہ شخص اندر آیا اور کہا عثمان ابن عفان کہاں ہے؟ کیا یہ عثمان کی لاش ہے؟ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیسرے دن کھینچ کر زور سے تماچا مارا۔ بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا خدا تمہیں برباد کرے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، آج اس کو کفن دینے والا کوئی آدمی نہیں، آج اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، جس چہرے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حیا کرتا تھا تمہیں حیا نہیں آئی، آج اس چہرے پہ تماچا مارتے ہو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، چیخیں مار مار کر کہتا تھا اللہ مجھے بخش دے، لیکن یقین ہے کہ تو نہیں بخشے گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے نیچے پڑے ہوئے تھے، دونوں بازو اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، زمین پر سیدھا وہ نہیں چل سکتا تھا، زمین پر گر گر کر وہ طواف کرتا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون بدبخت ہے؟ اس نے کہا میں وہی بدبخت ہوں جس نے عثمان ابن عفان کی وفات کے بعد تیسرے دن جا کر تماچا مارا تھا۔ حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بد دعا دی تھی، آج دنیا میں میرا یہ حال ہے کہ جہنم کی آگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دریا کے کنارے پر دیکھا، پانی کے قریب پڑے ہوئے کہتا ہے النار النار یعنی آگ آگ۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میں وہی بدبخت و کمینہ ہوں جس نے نائلہ بی بی کی انگلیاں کاٹی تھی اور مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی تھی، آج دنیا میں مجھے یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں جہنم کی آگ کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کے 3 دن تک لاش پڑی رہی۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خطبہ دیا، تفصیل کا وقت نہیں، ان میں سب سے زیادہ عجیب بات سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، جو امیر المومنین فاتح شام و قبرص سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان کی ہمشیرہ اور رحمت کائنات کی اہلیہ تھی۔ وہ ام حبیبہ نکل کر باہر آ گئی، پردے کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا ظالموں، ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، آج امیر المؤمنین کو شہید ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، اگر تم عثمان کی میت نہیں اٹھانے دیتے میں نے اپنے چہرے سے اپنا حجاب ہٹا دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اگر بے پردہ ہو کر باہر آ گئی، اللہ کا عذاب اگر تم پر نازل ہوا تو قیامت تک تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظالم پیچھے ہٹ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے۔ ان میں سے 17 یا 18 صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کے سناٹے میں صرف وہی ایک بات تھی کہ امیر المؤمنین نے روکا ہوا تھا مقابلہ نہیں کرنا۔ پیغمبر نے کہا تھا عثمان صبر کرنا، مقابلہ نہ کرنا۔ یہ صبر کی اتنی بڑی تلقین کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور تاریخ میں ایسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی جیسی عثمان کی شہادت ہے۔ حسین تیری عظمتوں کو میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، تو بڑا عظیم المرتبہ شہید ہے، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی کربلا کی طرف چل پڑے تھے، اور ساری طاقتوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی مقابلہ نہ کیا۔ وہ حسین مدینۃ الرسول سے باہر چلے گئے، اس عثمان نے جان دینا تو برداشت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو چھوڑنا برداشت نہ کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان کی میت جب اٹھائی گئی تو لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، سیدہ بی بی نائلہ نے ہاتھوں میں چراغ اٹھا رکھا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میت کو اٹھا کر چل رہے تھے، انہیں کپڑوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ عجیب کیفیت تھی، مدینے کا کنواں خرید کر دیا تھا مگر اس سے نہ پینے کے لیے پانی نہ ملا، نہ غسل کرنے کے لیے پانی دیا گیا۔ جو شخص لوگوں کو کپڑے پہناتا تھا انہیں خون آلودہ کپڑوں سے دفن کیا گیا، اس کے پہننے کے لیے علیحدہ نیا کفن ظالموں نے نہ ڈالنے دیا۔ جس گلی سے گزرتے تھے ظالموں نے اس سے پتھر برسانا شروع کر دیے، ہر گلی سے پتھر برس رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ ان کی وجہ سے چارپائی کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔
حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر دیا جس سے اسے باندھا گیا۔ ایک موقع پر سیدنا عثمان ابن عفان کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے وجد میں آ کر کہا جاتا تھا کہ عثمان کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے گزاری، موت کے بعد بھی آج یہ وفا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آج تیری میت پھر رہی ہے۔ آج اس عشق کی داستان، سچی داستان تکمیل عثمان ابن عفان کر رہے تھے۔ خشک و کوب جنت البقیع کا آخری حصہ ہے جس کی زمین بھی عثمان ابن عفان نے خرید کر دی تھی، وہاں پر سیدنا عثمان غنی کو دفن کیا گیا۔ اوے عثمان، تم سے قبر کی زمین بھی نہیں لی، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، مدت کے بعد تو زیارت ہوئی ہے، آپ کی جدائی کے بعد آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی جلدی کس کی ہے؟ فرمایا عثمان ابن عفان کی فیاضی و سخاوت کی وجہ سے اللہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ جنت میں ایک حور کے ساتھ عثمان ابن عفان کا نکاح ہو رہا ہے۔ اسی کی تقریب عروسی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ جنت کی حوروں سے جس کا نکاح ہو، جو ذو النورین ہو، ذو الہجرتین ہو، ذو البشارتین، ذو الکمالین، ذو البیتین ہو، جس کو یہ ساری عظمتیں اور سعادتیں نصیب ہوں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے مدینہ دکھایا ہے وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ شام کو جب سورج ڈھلتا ہے مغرب کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر گنبد خضرا کا جو سایہ ہے سیدھا وہ سیدنا عثمان ابن عفان کی قبر پر جاتا ہے۔ یہ عجیب کیفیت ہے کہ زندگی بھی نبوت کے ساتھ ہے، موت بھی نبوت کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سائے میں جگہ دے دے، اس سے بڑی سعادت حضرت عثمان ابن عفان کی کیا ہوگی کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا بھی اپنے ساتھ ہے۔ زندگی سعادت کی ہے، موت بھی شہادت کی ہے۔ اللہ سیدنا عثمان ابن عفان کے درجات میں اور اضافے فرمائے، اللہ ان کی عظمتوں کو اور دوبالا فرمائے، اللہ حضرت عثمان ابن عفان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔